باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کا عشرۂ مغفرت ہمارے درمیان ہے اور ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے. آج ماشاءاللہ جامع مسجد زیتون اشرف میں اصحاب بدر کے ذکر کی، ان کی یاد منانے کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بڑی پر کیف پر نور محفل سجائی گئی ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سب سے پہلے میں اس مسجد کو بنانے والوں کو مبارکباد پیش کروں گا. بڑی کمال کی، بڑی خوبصورت اور بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا، حصہ ملایا، کوششیں کی، رب عز و جل ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. جن مرحومین کے لیے یہ مسجد بنائی گئی، اللہ ان مرحومین کو بھی جنت میں اعلیٰ محل نصیب فرمائے. رب کریم ہم سب کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ایسے صدقہ جاریہ والے کام، مساجد بنانا، مدارس بنانا، جو ہمارے بعد بھی باقی رہنے والے کام ہیں، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی. آقا فرماتے میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا کہ میرا ایک امتی یزحف علی الصراط مرۃ ویجثو مرہ، پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. فجاءتہ صلاتہ علی، وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. فاخذت بیدہ، درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فاقامتہ علی الصراط حتی جاوزا، آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. کیا کمال کا وظیفہ ہے درود پاک. یہاں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا. اب خوش نصیب وہ ہے جو درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے. ماہ رمضان جہاں بہت ساری اچھی عادتیں اپنانے کا ہمیں موقع دیتا ہے، ان میں سے کمال کی عادت یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ درود پاک پڑھنے کی عادت پکی کر لیں. جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، تسبیح اپنے ساتھ رکھیں. ہو سکے تو رمضان میں، اب تو ویسے ہی آخری عشرہ رہ گیا ہے، روز کے 1200 درود پاک کا ٹارگٹ لے لیں تاکہ رمضان کے بعد بھی ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. کیا خوبصورت اشعار ہے نا. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو دن ہم نے گزارا، یہ 17 رمضان کا دن تھا، یہ یوم البدر کا دن تھا. اسلامک ہسٹری میں یہ ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا، تاریخی دن تھا، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا. فرقان کا مطلب ہے فرق ڈال دینے والا. اس واقعے نے کفار اور مسلمانوں کے درمیان فرق ڈال دیا. اللہ اکبر. اور پھر مسلمانوں کو ایک ایسی فتح نصیب کی کہ اس واقعے سے پوری دنیا کے کفار کو یہ پیغام گیا کہ اگر مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، مسلمان اگر ایمان والے ہوں تو پھر ان کو مٹانا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے رب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. یعنی یہ دو واقعات ایسے ہیں، اصحاب فیل کا واقعہ اور اصحاب بدر کا واقعہ، جس نے پوری دنیا کے کفار کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. وہ ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا کعبے کو مٹانے کے لیے،
اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کوئی ہاتھی جیسا کوئی بڑا جانور نہیں بھیجا. دیکھیں نا دنیا کا دستور ہے, ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے, نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے, میزائل کا مقابلہ میزائل کرتے ہیں. ہر طریقے کے اسلحے کے مقابلے میں اس کا یوں سمجھیے کہ انٹرسیپٹر بنایا جاتا ہے, اس پر اس کا رپلائی دینے والا ہتھیار بنایا جاتا ہے. مگر اس اصحاب فیل کے واقعے سے یہ پیغام گیا کہ میرا رب چاہے تو ہاتھی والوں کو بھی ابابیل کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں سے تباہ کر سکتا ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, اللہ نے ان کے داؤں کو ان کو ذلت میں ڈال دیا. اور پھر کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول, ایسی پتھر برسے کہ وہ چبائے ہوئے بھس جیسے بنا دیے گئے. تو اصحاب فیل کے واقعے میں بھی ایک ایسا منظر دنیا نے دیکھا. اور پھر بدر کے مقام پر جب فرشتوں کی فوج اتری تو ایک ایسا منظر تھا کہ سارے کفار حیران ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمیں کوئی اور قتل کر رہا ہے, ہمیں کوئی اور مار رہا ہے. وہ خوف زیادہ ہوتا ہے نا, دشمن سامنے ہو اور ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بندہ دیکھتا ہے یہ حملہ کر رہا ہے, لیکن وہاں فرشتوں کو بھیجا گیا. تو اس دن کے بارے میں جب بھی پڑھتے ہیں جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ 17 رمضان ہی ہماری امی حضور ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے. پھر اسی طرح 19 رمضان یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. یہ بھی یاد رہے کہ حضرت رقیہ بیمار تھی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی. یہ بیمار تھی تو جب مسلمان بدر کے لیے جا رہے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ مدینے میں رکیں گے حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے, تیمارداری کے لیے. اور سبحان اللہ نبی پاک کی اتھارٹی اور اختیار دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی بدر کے میدان میں گئے نہیں تھے مگر آپ کو نبی پاک نے بدری صحابہ میں شمار فرمایا. جو وہاں مال غنیمت ملا اس میں بھی حضرت عثمان غنی کو حصہ عطا فرمایا. یعنی جب بھی آپ بدری صحابہ کی لسٹ پڑھیں گے اس میں حضرت عثمان غنی کا نام شامل ہے, مگر آپ اس جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی. اس خوبصورت بات سے بھی ایمان کو بڑھانے والی ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی پاک کا اختیار کیا ہے, جس کے لیے جو فرما دے وہی اس کے لیے شریعت بن جاتی ہے. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. سبحان اللہ. تو اب جب مسلمان بدر سے فتح یاب ہو کر مدینے آئے تو 19 رمضان تھی, تو اس وقت حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کی تدفین ہو رہی تھی. تو 19 رمضان جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے. اور پھر اس کے بعد 21 رمضان مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم ہے. تو یہ بڑی مبارک دن اور راتیں ہیں. اس میں ایک بات ضرور کہوں گا, انشاءاللہ آج بھی ہم ان کے لیے دعا کریں گے, ان کے وسیلے سے دعا کریں گے, لیکن ہمیں اس طرح کے جو ہسٹوریکل ڈیز ہیں, بزرگوں کے ایام ہیں, ایک تو ہمیں بھی پتہ ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانے چاہیے. یعنی بدر کا دن آئے تو ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ آج بدر کا واقعہ کیا تھا. اپنے گھر میں ان کے لیے ہم فاتحہ پڑھیں, افطار کر رہے ہیں سحری کر رہے ہیں اسی میں فاتحہ پڑھ لیں. 21 رمضان آئے تو مولا علی کا فاتحہ پڑھیں. آج ہو سکے تو آپ جو ہے وہ آنے والا افطار جو ہے وہ حضرت عائشہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فاتحہ پڑھیں اور ان کو بتائیں. ورنہ ہو کیا رہا ہے, ہمارے بچوں کو اپنی برتھ ڈے یاد ہے, شاید امی ابو کی اینیورسری یاد ہے, مگر بزرگوں کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کے عرس کا دن پتہ نہیں ہے. تو اتنا دور نہ کر دیں آنے والی نسلوں کو. ایک وقت ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے بچپن میں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ خواجہ صاحب کی چھٹی آ رہی ہے, غوث پاک کی 11ویں آ رہی ہے, فلاں بزرگ کا عرس آ رہا ہے, فلاں شخصیت کا یوم ولادت آ رہا ہے. مگر آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. آپ دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرے میں آپ ہر تھوڑے دنوں بعد بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں بزرگ کا دن ہے, ہم نے فاتحہ کی ہے ان کے لیے. اچھا, اس فاتحہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں جو کھانا بناتے ہیں آپ اسی پر فاتحہ پڑھ لیں, درود پڑھ لیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. مگر اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ ڈنر پر یا لنچ پر اپنے بچوں کے ساتھ کسی بزرگ کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آج کسی کا دن ہے. ہمارے ابو اور امی کی کیا عادت تھی, تو آپ کے جانے کے بعد بھی وہ عادت کنٹینیو رہے گی. تو یہ بات ہمیں سیکھنی ہے. تو بہرحال اللہ کریم
تربت اصحاب بدر پر، تربت مولا علی پر، حضرت بی بی عائشہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ بدر کے مارکے کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے تو میں ایک خوبصورت سیکوینس سمجھانا چاہتا ہوں، بچے بھی موجود ہیں۔ گروتھ آف اسلام، مسلمان کس طرح دنیا میں بڑھے، اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ 53 سال کی عمر میں نبی پاک مکے سے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جو یہ ہجرت ہوئی ہے نا، اس وقت کچھ روایتوں کے مطابق 80 یا 100 مسلمان تھے۔ ٹرائی ٹو امیجن، 13 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 یا 100۔ اچھا یہ جو ہجرت کرنے والے تھے، ہو سکتا ہے کچھ مدینہ پاک میں پہلے سے وہاں مسلمان ہو گئے تھے، مگر اتنی تعداد تھی جو مکے سے مدینے جانے والی تھی، اور اس پر انہوں نے مظالم ڈھائے۔ مگر ان کفار کو یہ بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچ کے مدینے چلے کیسے گئے۔ تو ابھی 2 ہی سال ہوئے تھے، بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، تو 13 سال یہ اور 2 سال پلس کر لیں تو 15 سال کی عمر، 15 سال کا وقفہ ہوا، اور ان 15 سالوں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے مسلمان بدر کے میدان میں تھے؟ 313۔ یہ ذرا فگر ذرا دیکھیے گا، گراف بنتا جائے گا۔ بدر میں 313، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، وہاں 700 مسلمان تھے۔ اب 300 سے کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، وہاں 1400 صحابہ کرام نبی پاک کے ساتھ مدینے سے چلے تھے احرام پہن کر، جنہیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ اب کتنے ہو گئے؟ 1400۔ 6 ہجری کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ 6 سال یہ اور 13 سال مکی زندگی کے، دونوں کو ملائیں تو کتنے ہو گئے؟ 19 سالوں میں 1400 صحابہ۔ ٹھیک ہے، ہم اتنی ہی خواتین کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو آل ٹوگیدر دنیا میں کم و بیش 3000 کے قریب مسلمان تھے۔ 19 سال کی سٹرگل ہے، 19 سال کی دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ 1400 کا فکر جو ہے یہ 10,000 صحابہ کرام کا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک 10,000 صحابہ کو لے کر 8 ہجری میں آ رہے ہیں اور اللہ پاک فتح مکہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کاؤنٹنگ ہے نا، یہ امیزنگ ہے، یہ اسلام کا ٹیک آف ہے۔ یہ سمجھیے گا کہ 10,000 صحابہ لے کر نبی پاک مکے کو فتح کرتے ہیں۔ ہجری کون سی ہے؟ 8۔ یہ یاد رکھیے گا، 8 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 8 + 13 کتنے سال ہو گئے؟ 21 سالوں کی کوشش کے بعد اب یہ لشکر 10,000 کا بن گیا ہے۔ مگر اس کے 2 سال کے بعد 10 ہجری میں میرے آقا حجۃ الوداع فرماتے ہیں، عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ لک ایٹ دا امیزنگ چینج۔ یہ کیا ہو گیا؟ 10,000 تک پہنچتے پہنچتے 21 سال لگ گئے، مگر اگلے 2 سالوں میں یہ 10,000 کا فگر کہاں پہنچا؟ 1,24,000۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ جب فتح آنی ہے تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ اب اس پورے گراف سے بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں خود اسلام کی ہسٹری پتا ہونی چاہیے، اور سبحان اللہ اس کے بعد اسلام نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، اس کے بعد یہ ترقی ہوتی گئی ہے، اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے، بلکہ آج کہا جاتا ہے the most growing religion on earth، دنیا میں جو سب سے بڑا تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ کی رحمت سے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس دنیا میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات سمجھنی ہے، جو تھوڑا سا دنیا میں ٹریول کرتے ہیں یا دیگر مذاہب کے بارے میں جانتے ہیں، ایک تو اسلام کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مگر پہلے نمبر پر اسلام ایک اور وجہ سے بھی ہے، the most practicing religion on earth، یعنی سب سے زیادہ جس ریلیجن کو پریکٹس کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، اس مذہب کے اندر لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ آج بھی اسلام ہے۔ اب ذرا اس کی ایک اور خوبصورتی سمجھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شریعت کے احکام کتنے پیارے ہیں۔ میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، بلکہ اگر دعوت اسلامی کی بھی آپ کارکردگی دیکھیں تو کئی ملکوں میں چرچز خرید کر، مندر خرید کر، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجدیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ کو ہر جگہ سے خبریں ملیں گی۔ دنیا میں ایک مسجد آپ کو بکتے ہوئے نہیں ملے گی،
یہ کبھی بک بھی نہیں سکتی ہے. اس کی ایک بڑی مین وجہ بتاتا ہوں, آج شاید بہت ساروں کو سمجھ آ جائے گا. جب ہم مسجد بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ پلاٹ کیا کرتے ہیں, وقف اللہ. کیا کہتے ہیں, وقف ہو گیا. وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کا پلاٹ ہے, آپ نے وقف کیا, آپ کی ملکیت سے نکل کر یہ اللہ کی ملک میں چلا گیا. جب کسی چیز کا مالک ہی اللہ ہے تو سیل کون کر سکتا ہے؟ مالک تو سیل نہیں کر سکتا, مالک کے علاوہ تو سیل نہیں ہو سکتی نا. تو مسجد کا شرعی رول یہ ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے کو مسجد قرار دے دیا جائے وہ ساتوں آسمان تک اور ساتوں زمین تک مسجد ہو جاتا ہے, قیامت تک اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو اسلام واحد مذہب ہے جس کی عبادت گاہ تبدیل نہیں ہو سکتی, نمبر 1. نمبر 2, یہ چرچ بکتے کیوں ہیں, یہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بک کیوں رہی ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عبادت گاہ میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. وہ خالی پڑی ہیں, وہ ویران ہیں, ان کے خرچے ہیں. میں ایک بار یورپ میں کہیں تھا تو لوگ باہر کھڑے ہو کر پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں اور اس پمفلیٹ میں میوزیکل شو لکھا ہے, مگر وہ میوزیکل شو چرچ کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں اسی بہانے چرچ آ جاؤ. کوئی نہیں آ رہا. مگر سبحان اللہ, بے شک ہم گناہگار ہیں. ہمارے کئی مسلمان ایسے ہیں جن کو نہیں ایسا ہونا چاہیے, جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے, مگر سال میں جب رمضان آتا ہے تو سارے مسلمان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں. ہر جمعے کو مسجدیں ہماری فل ہو جاتی ہیں, عید کی نمازوں میں مسجدیں ہماری فل ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر, جب حج آتا ہے تو سبحان اللہ لاکھوں لوگ مکے مدینے جا کر ایک بار پھر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ رمضان نہیں, پورا سال ہی حرمین طیبین میں سیزن لگا ہوا ہے. ہر وقت لاکھوں مسلمان, بلکہ بتایا گیا رمضان میں 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے ماشاءاللہ مکے مدینے کا سفر کیا ہے. تو پریکٹسنگ کی بات کی جائے, عبادت کی بات کی جائے, اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہونے کی بات کی جائے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بات کی جائے, تو آج بھی اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ سبحان اللہ وہ اپنے رب کی طرف بلا لیتا ہے, بندے جڑ جاتے ہیں. اور اگر پھر آپ عاشقان رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر تو اور بہت ساری راتیں آ جاتی ہیں. شب برات میں عبادت ہو رہی ہے, شب معراج میں عبادت ہو رہی ہے, 12 ربیع الاول آتا ہے تو مسلمان مسجدوں کا اور عبادت کا اور سبحان اللہ درود و سلام کا رخ کر رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ ہر 1-2 مہینے کے بعد کوئی ایسا ایونٹ ہے کہ جو دور چلا بھی گیا ہے وہ واپس آ جاتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ یہ میرے اور آپ کے دین کی خوبصورتی ہے. تو سبحان اللہ, اب میں اس ریزن کی طرف آتا ہوں کہ 10,000 صحابہ کرام فتح مکہ میں اور اگلے 2 سال بعد 1,24,000. تو علماء فرماتے ہیں اس میں جہاں بہت ساری قربانیاں ہیں, وہاں جو نبی پاک نے فتح مکہ میں معافی عطا فرمائی نا, فتح مکہ بھی رمضان میں ہی ہوا ہے. ویسے بائی دا وے آپ کو سمجھا دوں, یعنی آج ہم بدر کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ فتح مکہ کو بھی ذکر کر لیتے ہیں. تو فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا, اور ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 صحابہ کو لے کر جب مکے پہنچے نا تو کفار تو سرنڈر ہو گئے, ان پر اللہ نے ایسا خوف طاری کر دیا, مکہ کانکر ہو گیا, فتح ہو گیا. اب وہ سارے لوگ سامنے کھڑے تھے اور انہیں یہ خوف تھا آج ہمارے سر اڑا دیے جائیں گے, آج ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. مگر اللہ اکبر, میرے آقا نے سب کو معافی عطا فرما دی. بلکہ یہ معافی ایسی تھی کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا. صحابہ کرام تو جب مکے سے مدینے گئے تھے تو ایمٹی ہینڈڈ گئے تھے, تو ان کی پراپرٹی پر, مال پر بھی قبضہ کر لیا تھا. تو صحابہ نے سوچا ہوگا کہ آج مکہ فتح ہوا ہے, ہماری زمینیں, ہمارے مکان ہمیں واپس ملیں گے. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ صحابہ سے کہ جس نے تمہارے مال پر قبضہ کیا ہے وہ بھی اسے معاف کر دو. یہ کیسی معافی تھی, مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ لوگ زاروں کتار رونے لگے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا, اتنا ستایا, ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا, مگر آج موقع تھا بدلہ لینے کا تو انہوں نے ہم سب کو معاف کر دیا. سارے سردار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, سردار مسلمان ہوئے, ان کی قوم مسلمان ہونا شروع ہو گئی, اور اس ایک معافی نے پورا سینیریو بدل دیا. اور پھر اسلام 8 ہجری جہاں 10,000 صحابہ ہیں, اور عرفات کے میدان میں 10 ہجری میں 1,24,000 صحابہ ہیں. یہ دشمنیاں پالنا چھوڑ دیجئے. آج لوگ, ہم دیکھیں نا, کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں نا, ہم اس کے ساتھ اگر بدلہ لیں گے, اب اس کے بچے آپ سے بدلہ لیں گے, یہ بدلے کی آگ جلتی رہے گی. لیکن اگر آپ ایک سٹیج پہ آ کر کسی کو معاف کر دیں گے نا, وہ آپ کا دوست بن جائے گا, آنے والی نسلیں بھی دوست بن جائیں گی. تو دین کا کام کرنا ہے, خاندان کے معاملات دیکھنا ہے, کاروباری معاملات دیکھنا ہے. دشمنیاں, ریونج, بدلے, یہ میرا اور آپ کا اسلام نہیں سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں دوبارہ غزوہ بدر پر. غزوہ بدر کی جو امیزنگ بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ
اس میں تعداد مسلمانوں کی میں نے آپ کو کیا بتایا کتنی تھی؟ 313. اور سامنے کفار کا جو لشکر تھا نا وہ 1000 لوگ تھے. اچھا وہ 1000 بھی ویل ایکوپڈ تھے. اگر آج کے زمانے میں جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں تو لوگ اعداد و شمار چیک کر رہے ہیں, اس ملک کے پاس کتنے جہاز ہیں, اس کے پاس کتنے ہیں, اچھا اس کے پاس میزائل کتنے ہیں, اس کے پاس بحری جہاز کتنے ہیں. دنیا کی جنگیں جناب اعداد و شمار پر لڑی جا رہی ہیں, مگر وہ جنگ بالکل آؤٹ آف بیلنس تھی. 1000 کا لشکر ہے, ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ہے, بلٹ پروف جیکٹ جس کو زرہیں کہا جاتا وہ سب تھا. اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ شاعر کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں ہیں, 6 زرہیں ہیں, 6 جنگی لباس ہے. لشکر 313 کا ہے. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر. یہ لشکر دنیا بھر سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. بس ان کو اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ کے رسول پہ بھروسہ تھا. نبی پاک نے ان سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کہتے ہو, ہم نے جا کر لڑنا چاہیے بدر کے میدان میں؟ تو صحابہ نے کہا حضور مکہ آپ کے لیے چھوڑا, گھر آپ کے لیے چھوڑا, اب آپ یہ کیوں ہم سے مشورہ کر رہے ہیں؟ آپ جو بولے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم وہ لوگ نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. حضور آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ بلیف تھا, یہ وہ یقین تھا, یہ وہ نبی پاک کی اطاعت تھی کہ اس کے بعد بیلنس بھی ہے, پانی بھی نہیں ہے, وضو بھی کرنا ہے, اور جناب جو ہے وہ جانوروں نے بھی پانی پینا ہے, مسلمانوں نے بھی پانی پینا ہے. اب یہ ان بیلنس شروع سے ہی ہو گیا معاملہ. سبحان اللہ. پہلی مدد یہ آئی کہ بدر کے دن یعنی بدر کی رات کو بارش ہوتی ہے, اور وہ ایسی بارش ہوتی ہے جس نے پاسا پلٹ دیا. ان کی زمین کیچڑ والی ہو گئی اور مسلمانوں کی جو ریتیلی زمین تھی نا وہ پلین ہو گئی. صحابہ نے پوٹس بنا لیے, پانی بھی بھر لیا, جس سے جانوروں کو بھی پانی مل گیا, صحابہ کو بھی پانی مل گیا. پہلی اللہ نے مدد یہ فرمائی. اچھا دوسرا کیا ہوا کہ آج ہم گرافک ڈیزائننگ کی بات کرتے ہیں کہ اب آج کل سیاسی لوگ یا بہت سارے لوگ اپنے چھوٹے سے پروگرام کو گرافک کے ذریعے بہت بڑا بنا دیتے ہیں. نظر آتا بھی لاکھوں ہزاروں لوگ تھے, حالانکہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں, کمپیوٹر میں سب ہو جاتا ہے. 1450 سال پہلے اللہ کریم نے اپنی قدرت کا نظارہ یہ دکھایا کہ ان 313 صحابہ کو وہ 1000 کفار کم نظر آتے تھے, اور ان کفار کو صحابہ کرام زیادہ نظر آنے لگے. اللہ اکبر. یہ ایسی مدد تھی کہ ان کے دل پہ خوف طاری ہو گیا کہ اتنے سارا اتنا بڑا لشکر ہم کیسے مقابلہ کریں گے. اور سامنے والے جو ہیں وہ تو ڈر گئے, اور صحابہ کرام کو وہ لوگ ہی کم نظر آنے لگے, تو ان کے دل میں اور ہمت آ گئی, تو تھوڑے سے ہی ہم نپٹا دیں گے ان کو. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے دوسری مدد آئی. ایک تیسری کمال کی مدد آئی ہے, وہ کیا تھی؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے, اب تک فینومینا ہے کہ whenever you want to do something important, try to take power nap before that. یعنی آپ کوئی اہم کام کرنے جانا چاہ رہے تو تھوڑی دیر کی نیند لے لیں, اگر موقع ہے تو 20 منٹس 30 منٹس کی پاور نیپ لے لیں, آپ اس کے لیے فریش ہو جائیں گے, آپ تگڑے ہو جائیں گے. کچھ لوگ ابھی بھی مغرب کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر تراویح پڑھنے آتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ذرا اور انرجی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھی کیلولا ویسے بھی دوپہر کو سنت ہے, لیکن اب مجھے بتائیں کہ جنگ کا میدان ہو, سامنے دشمن کھڑا ہو, کس کو نیند آتی ہے؟ مگر اللہ کی شان دیکھے, کچھ دیر کے لیے تمام صحابہ پر نیند طاری کر دی گئی. ایک ایسی روحانی پاور نیپ عطا کی گئی کہ وہ سارے کے سارے اللہ اکبر سو گئے. سامنے دشمن ہیں اور یہ سارے سو جاتے ہیں. اور ہوا کیا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد سب کی آنکھ کھل گئی, مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اتنے انرجیٹک ہو گئے, ریفریش ہو گئے, اور دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ 3 غیبی امداد تو پہلے ہی آ گئی. اور سبحان اللہ نبی پاک نے کیا کیا اس رات, یہ بھی آئیے آپ کو بتاتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے جنگ نہیں جیتی جاتی, مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہو, تیاری بھی کرو. سب سے پہلے رب کو راضی کرنے کی تیاری کریں. دنیا بھر کا سامان ہونا اور اللہ نے بربادی لکھی ہے تو برباد ہونا مقدر ہو جائے گا. سامان تھوڑا, اسلحہ تھوڑا, فوج تھوڑی,
لیکن اگر رب کی رحمت ساتھ ہوئی تو کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو جائے، ناکامی اس کی ہونی ہے، فتح اسلام کی ہونی ہے۔ نبی پاک نے کیا کیا؟ بدر کی رات پیارے آقا دعائیں، سارے صحابہ کو کہا، فرمایا آرام کرو، اور خود دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ ساری رات گریہ وزاری ہے، ساری رات دعائیں ہیں، ساری رات اللہ کو پکار رہے ہیں، اور وہ تاریخی الفاظ نبی پاک نے جو فرمایا نا، وہ آج بھی پڑھے نا تھوڑے بندے کو جھرجھری آ جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، گوس بمز آتے ہیں کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایک جملے کی اہمیت کو سمجھے، یہ بدر والے اسی لیے اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں۔ دوز آر اونلی مسلمین آن دا ارتھ۔ چند صحابہ ضرور تھے مدینے میں، لیکن یہ سب کچھ تھا نا۔ دیکھیں ان کا پلان کیا تھا۔ نبی پاک تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی تھے، مولا علی تھے، اور جناب سارے بڑے صحابہ میدان بدر میں موجود تھے۔ ان کا پلان کیا تھا کہ یک بارگی ایک ایسا اٹیک کرنا ہے کہ اگر ان سب کو شہید کر دیا تو پھر دنیا میں کوئی نہیں بچے گا اسلام کا نام لینے والا۔ یہ ان کا پلان تھا۔ کچھ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں مگر اللہ کی خفیہ تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک کو اچھا دعا کرتے کرتے نا پیارے آقا اس قدر رکت میں آ جاتے کہ آپ کی چادر مبارک کاندھوں سے نیچے گر گئی۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور نبی پاک سے لپٹ گئے، کہتے حضور اب بس کریں، بڑی اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، حضور اب آپ بس کریں، آپ کی دعا رب نہیں سنے گا تو کس کی سنے گا؟ دلاسا دیا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ چادر واپس کاندھوں پہ ڈال دی۔ اب نبی پاک جو ہے وہ تشریف لائے، اللہ اکبر۔ اب نبی پاک کی نگاہ دیکھیں، نبی پاک کا علم دیکھیں۔ بدر کی رات نبی پاک نے کچھ جگہوں پر نشان لگائے کہ یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا۔ آپ بتائیے یہ کون بتا سکتا ہے کل کون کون مرے گا؟ 3 غیب کی خبریں ہیں۔ موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، موت کس کو آنی ہے نہیں پتا، اور کہاں آنی ہے نہیں پتا۔ نبی پاک جگہ بھی بتا رہے ہیں، بندہ بھی بتا رہے ہیں، اور وقت بھی بتا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نوٹ کر لو، اور کہتے ہیں دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی 1 انچ بھی جگہ آگے پیچھے نہیں تھی، جگہ جہاں میرے آقا نے نشان بنایا اسی کافر کی لاش وہی موجود ہے۔ کہاں مریں گے عتبہ و شیبہ اور ابو جہل، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ارے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے، 1 رات پہلے بتانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اب بھی علم غیب مصطفیٰ پر کسی کو شک ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے یہ بتا دیا۔ اچھا میں اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی سوچ رہا تھا، چلے یہ تو پیارے آقا نے بتا دیا، لیکن اگر سبحان اللہ صحابہ کرام کا یقین تو کمال تھا نا، جب انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کل ابو جہل نے بھی مرنا ہے، شیبہ نے بھی مرنا ہے، عتبہ نے بھی مرنا ہے، تو پھر کافروں نے بچنا کیسے ہے؟ یعنی وننگ کی اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی فرما دی تھی، تو صحابہ کرام تو پہلے ہی روحانی طور پر اور اپلفٹ ہو چکے تھے۔ اچھا اب جنگ شروع ہونے کی وقت آیا، اب وہاں بھی بڑے عجیب عجیب منظر ہیں سبحان اللہ۔ ایک صف جب بنائی جاتی ہے نا، تو جنگوں میں صف بنائی جاتی ہے، تو ایک صحابی تھے حضرت اسود، ان کا تھوڑا سا پیٹ بڑا ہوا تھا، تو نبی پاک نے چھڑی سے انہیں کہا پیچھے ہو جاؤ۔ اب ایسا ٹینس ماحول ہے، ابھی تھوڑی دیر میں لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ اسود کہتے ہیں حضور مجھے آپ نے میرے پیٹ پہ چھڑی لگائی، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ ایوریبڈی بیکم شاکڈ کہ یہ تو اس وقت یہ کام کرنے والا تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں حضور مجھے بدلہ لینا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ پھر بدلہ لے لو۔ کہتے نہیں حضور آپ نے جب چھڑی لگائی تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ نے تو چادر پہنی ہوئی ہے یا کرتا پہنا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا کرتا اوپر کر لیا۔ کیا زمانے میں ایسی کوئی مثال ہے؟ امت کے والی ہیں، رب کے حبیب ہیں، لیڈر آف دا امہ ہیں، اور ایک غلام صحابی کہہ رہے بدلہ لینا ہے۔ اچھا باقی صحابہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئے کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ اسود کو کیا ہو گیا، کیوں اس وقت یہ کر رہے ہیں؟ دوڑتے ہوئے گئے، نبی پاک نے کرتا تو اوپر کر دیا تھا، اپنا جسم نبی پاک کے جسم سے ملا لیا، سینے لگ گئے، چومنے لگے۔ کہتے ہیں حضور بدلہ نہیں لینا تھا، مجھے پتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جنگ ہونی ہے، کیا پتا یہ زندگی کے آخری لمحات ہوں، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ مل جائے۔ یہ کیسے صحابہ تھے، یہ کیسا پیار تھا، آئے ہائے۔ لیکن ہمارے لیے تو سبق آ گیا نا کہ نبی پاک نے فرمایا بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ اناؤنس کیا کہ اگر آپ تم میں سے کسی کا مجھ پر حق آتا ہے تو وہ آج دنیا میں لے لو۔ یہ نبی پاک اعلان کیا کرتے تھے۔ کیا مجھے اور آپ کو ان حقوق کی فکر ہے؟ کیا کہیں دنیا میں کوئی ناراض نہ رہ جائے، دنیا میں کسی کا حق تلف نہ ہو جائے، دنیا میں کسی کا مال میں نہ دبا لوں؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟
مگر بندہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو سیٹ ہوں، نوکروں کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں تو مالک ہوں، میں تو کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میں شوہر ہوں، بیوی کے ساتھ جو چاہوں کروں. نہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں چاہے کسی بھی سٹیج پر آپ پہنچ جائیں، روایتوں کا خلاصہ ہے. بلکہ میں کیا کمال کی بات فرماؤں، عرض کروں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک جملہ بڑا کمال کا. آپ نے ایک بار فرمایا اگر شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے تو باپ کو اپنے بیٹے سے معافی مانگنی پڑے گی. سیٹھ نے نوکر سے زیادتی کی ہے تو سیٹھ کو نوکر سے معافی مانگنی پڑے گی. اور آگے بڑھ کر فرماتے ہیں اگر پیر نے اپنے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پیر کو بھی معافی مانگنی پڑے گی. اور پھر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں امتی کو کہ کسی کا بدلہ ہو تو لے لو، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اب میں کہوں میں شوہر ہو کر اتنا بڑا جناب میرا نام ہے، میں کسی سے کیسے معافی مانگوں؟ بالکل نہیں. آگے بڑھیے، جھک جائیے، کسی کا دل دکھایا اسے معافی مانگیے. دنیا میں معافی مانگ لیجیے، آخرت میں جواب بھی نہیں دے سکیں گے. اچھا، وہاں جو امت کا جو فرعون ہے نا، یاد رکھیے گا ہماری امت میں بھی ایک فرعون تھا، بلکہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ابو جہل تھا. ابو جہل نے بہت تنگ کیا نبی پاک کو. اس بدبخت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی. تو اب جب جنگ شروع ہونے لگی نا تو دو چھوٹے چھوٹے منع تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، بالکل جوان، نوجوان، ینگ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے ساتھ دائیں بائیں دو ینگسٹر موجود تھے اور مجھے کہتے چچا جان ابو جہل کون ہے ان میں سے؟ تو کہتے میں نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل، بڑا کر و فر کے ساتھ، تلوار، بلڈ پروف، پوری باڈی کو اس نے چھپایا ہوا ہے لوہے کے لباس سے اور بڑے کر و فر سے آ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے تو اشارہ کر رہا تھا، یہ دونوں تیر کی طرح جھپٹ پڑے اس پہ اور اس کو تلوار مار 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 کے پہلے گھوڑے سے گرا دیا، پھر اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ابو جہل کو ہی مار دیا. یعنی اتنے بڑے سپہ سالار کو مارنے کے لیے کسی بڑے بہادر کی ضرورت نہیں پڑی. ان دونوں ننھے شہزادوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاروں نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا. یہاں بھی پیغام کیا ملا کہ رب چاہے تو کسی بڑے متکبر کو کسی بہت چھوٹے ذریعے سے بھی، بہت آسان طریقے سے بھی اس کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے. قارون کا معاملہ کیا تھا؟ کتنا بڑا مال تھا، زمین کے ساتھ دسا دیا گیا. نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو مارنے کے لیے کیا انتظام ہوا کہ ایک مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا. اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ لوگوں کو کہتا سر پہ چپل مارو. روز اس بادشاہ کے سر پر چپل مارے جاتے، روز ذلیل ہوتا تھا، تب کچھ سکون ملتا تھا. مگر کئی سالوں تک مارتے مارتے ایک وقت آیا کہ ایسا مارا کہ سر ہی کھل گیا اور وہ مچھر کی وجہ سے نمرود ہلاک کر دیا گیا. تکبر نہیں کرنا. مگر یہ بدبخت ابو جہل کتنا بڑا، میں نے کہا سب سے بڑا اس امت کا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا تھا. تو اس کے بارے میں کس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جب اس کو ابو جہل کو بالکل آخری وقت آ گیا نا تو اس وقت ابو جہل کہتا ہے کہ اپنی تذلیل کا، رسوائی کا سامنا تھا نا، تو وہ کہتا تھا کہ بتاؤ جیت کس کی ہوئی ہے؟ مرتے مرتے بھی کہہ رہا ہے. تو کہتا ہے جیت، انہوں نے فرمایا کہ جیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے، اللہ اکبر. مگر اس کے باوجود وہ کہتے آخری وقت تھا اس کا، تو کہتا ہے اپنے نبی کو میرا پیغام دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے. مرتے وقت بھی توبہ کی یا شرم شاری نہ ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ بات بتائی گئی کہ حضور وہ مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا تھا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر دریائے نیل کی موجوں نے پکڑ لیا تھا نا، اس وقت اس نے معافی مانگنا شروع کر دی تھی. اس نے کیا کہا؟ قرآن میں اس کے الفاظ موجود ہیں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. بولا میں ایمان لایا، میں کوئی سچا معبود نہیں ہوں اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، سوا اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جب عذاب آ جائے اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن وہ شرمندہ تو ہوا نا. ابو جہل اس قدر سخت دل تھا کہ مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میرا اس وقت بھی دشمنی عروج پر ہے. بہرحال معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا اور سبحان اللہ، اللہ نے ان سے یہ اتنا بڑا کام لیا. اب ہم نے کفار کے سامان کو بھی سن لیا، مسلمانوں کے سامان کی تعداد کو بھی سن لیا، اور اب کیا ہوا؟ ان بدبختوں نے اعلان کیا کہ ہمارے مقابلے میں
تین ان کے پہلے لیڈر آئے نا آگے. اچھا عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں ان کے ٹاپ تھے. دو بھائی تھے، ایک ان کا بیٹا تھا. اچھا وہ جیسے ہی آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کچھ بڑے سپہ سالار بھیجے جائیں. تو نبی پاک نے 3 صحابہ کو بھیجا. تو اس قدر بدبخت تھے کہ پوچھتے یہ کون ہے، پہلے ان کا نام بتایا جائے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو انصار صحابہ ہیں. تکبر میں کہتے ہیں ہمارا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارے سامنے مکے والے بھیجو جو مکے سے مہاجر گئے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجو. اب سرکار دو عالم علیہ السلام نے پتا ہے کہ ان کو بھیجا سب سے پہلے مقابلے کے لیے. عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے. یہ سمجھ لیں ان کی ٹاپ کمانڈ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف، وائس چیف سمجھ لیں، اور ان کا کسی علاقے کا کوئی جنرل کرنل سمجھ لیں. ٹاپ لیول کے 3 لوگ تھے. مقابلے کے لیے نبی پاک نے حضرت مولا علی کو کھڑا کیا. کم یا علی، حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں. کم یا حمزہ، حضرت حمزہ شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں. پھر نبی پاک حضرت عبیدہ سے فرماتے تم کھڑے ہو جاؤ. اور جب یہ تینوں جاتے ہیں تو تینوں نے جنگی لباس پہنا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. عتبہ کہتا ہے ان کے نام بتائے جائیں. پھر جب نام بتایا کہا یہ ہمارا جوڑ بنتا ہے، یہ ہمارا مقابلہ بنتا ہے. اللہ اکبر. اب جنگ شروع ہوتی ہے. مولا علی کی جب تلوار اٹھے تو پھر دشمن کا کیا حال ہوتا ہے. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا نے اس پوری جنگ یہ تینوں کو مار دیا گیا. عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں پہلے حملے میں ہی جہنم واصل کیے گئے. اور اس کے بعد ان کی ویسے ہی کمر ٹوٹ گئی کہ ہمارے ٹاپ لیول کے لوگ اڑا دیے گئے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر میں ابو جہل کو ان بچوں نے اڑا دیا. اب ہوا کیا ذرا سنیے گا کہ مولا علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ 70 کے قریب اس پورے مارکے میں کفار مارے گئے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جناب 1000 کا لشکر تھا، فرشتے بھی ساتھ تھے، تو مار تو بہت ساروں کو پڑ جانی چاہیے تھی. اصل میں ہوا یہ کہ جب مسلمان لڑنے آگے جاتے تھے نا تو ان کی تلوار بعد میں اٹھتی تھی، سر پہلے اڑ جاتا تھا. اوپر آسمان سے گھوڑا چلنے کی آواز آتی، اقدم حیزوم، یعنی اے حیزوم اور دوڑ. اب سبحان اللہ صحابہ کہتے حضور یہ معاملہ عجیب ہے، ہماری تلوار چلنے سے پہلے دشمن کا سر اڑ رہا ہے، آسمان پر گھوڑے کے چابک کی آواز آ رہی ہے. آقا فرماتے حیزوم جو ہے یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، تیسرے آسمان سے مدد آئی ہے. کفار پر ایک ایسا روب طاری ہو گیا کہ یہ تو لڑ نہیں رہے، ہماری گردنیں کوئی اور اڑا رہا ہے. تو اس لیے 70 کے بعد ان کی بس ہو گئی، وہ بھاگ گئے سرپٹ سامان چھوڑ کر اور جناب سرنڈر کر دیا انہوں نے. اللہ اکبر. مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھیں کہ ان 70 میں 35 افراد وہ ہیں جن کو مولا علی نے جہنم واصل کیا تھا. ان کی تلوار سے انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا. 10 وہ تھے جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اللہ اکبر. اس شان سے یہ اللہ کے شیر لڑے. اور جب مولا علی لڑ رہے تھے نا تو سبحان اللہ بدر کے میدان میں آسمان سے ندا دی جا رہی ہے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. اللہ اکبر. مطلب کیا؟ اصل تلوار تو ذوالفقار ہے جو مولا علی کے پاس ہے. اور یاد رکھیے یہ تلوار سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں عطا فرمائی. ولا ولا فتح الا علی. اور حقیقی بہادر، حقیقی جوان تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. سبحان اللہ. یہ جنگ اس طرح ختم ہوئی کہ تھوڑی دیر میں ان کے پرخچے اڑ گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا. یہ بڑے بڑے ان کے جرنیل مارے گئے اور باقی لوگ اپنا سارا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک خوف کی فضا پڑ گئی. سبحان اللہ. اب جب جنگ ختم ہوتی ہے صحابہ دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر جہاں جہاں نبی پاک نے نشان لگایا ہے وہاں وہاں ان کے لاشیں پڑے ہیں. اچھا پھر تمام بڑوں کی جو ان کے بڑے تھے، ان کے جرنیل تھے، ان کے سالار تھے، ان کو جمع کر کے ایک جگہ پر بدر کے میدان میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا. اب میں بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں. صرف بدر کے واقعے سے ہمارے سبحان اللہ عقیدے کے 2 مسئلے حل ہوئے کہ پہلے نبی پاک نے بتا دیا کہ کون کہاں مرے گا، ویسا ہی ہوا. اب بخاری کی حدیث سنیے. اب اس پورے گھڑے کے اندر لاشوں کو امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی. یہ وہی بدبخت امیہ تھا جو حضرت بلال پر سخت مظالم کیا کرتا تھا، وہ بھی بدر میں مارا گیا. اس کی لاش پھول گئی، اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے لاش وہیں مٹی میں دفنا دیا گیا اور ان سب کو ایک بدر کے گھڑے میں ڈال دیا. اب نبی پاک علیہ السلام بدر کے اس گھڑے پہ کھڑے ہو کر، یعنی وہ کھڈا کہہ لیں جس کو، لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اب نبی پاک کے الفاظ سنیں اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک اور سچا پایا. اب حضرت عمر فاروق آ گئے، کہتے یا رسول اللہ آپ ان مرنے والوں سے، ان بے روح جسموں سے کلام کر رہے ہیں، یہ تو مر گئے نا. اللہ اکبر. حضرت عمر پر بھی اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. کیا پیارا سوال کر لیا، ساڑھا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. حضرت عمر کہتے حضور آپ مرنے والوں سے بات کر رہے ہیں. سنے نبی پاک نے کیا جواب دیا. اگین بخاری شریف میں ہے،
آقا نے فرمایا اے عمر قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے، یعنی مرنے والے بھی ویسے ہی سنتے ہیں جیسے زندہ لوگ سنتے ہیں، ہاں مرنے والے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے بعد علماء نے کمال کر دیا، کیا کچھ ہمیں سکھایا۔ فرمایا جب غیر مسلم اللہ رسول کے دشمن مر جائیں ان سے نبی پاک بات کرے اور اے کہہ کر یا کہہ کر بات کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ سن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج ہم سبحان اللہ نبی پاک کو یا رسول اللہ کہیں، ہمارے غوث پاک کو یا غوث اعظم کہیں، مولا علی کو یا علی کہیں، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا چلے اس بات کو ایک اور پیرائے میں بھی سمجھیں۔ آپ سب کو بڑی مشہور دعا ہے حدیث کی، اور یہ مشکات شریف کی حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ جب بھی قبرستان جانا ہے نبی پاک جب قبرستان جاتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا امید ہے آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگی، پڑھنی چاہیے۔ اچھا اس دعا کا میسج بھی بڑا نرالا ہے۔ میں پہلے تو اس دعا کا ترجمہ سمجھیے گا، یقین کریں یہ دعا اگر قبرستان میں صحیح دل سے کوئی پڑھے نا تو دل پر وہ اثر کرتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہو ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ ہائے ہائے، قبرستان جا کر جو یہ دعا پڑھتا ہے پھر اس کے بعد گناہ کیسے کرتا ہے، اس کے بعد حرام کیسے کماتا ہے، قبر والوں کو کہہ کے آیا ہے کہ تم چلے گئے ہو میری باری آنے والی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، تیاری تو وہاں کی کرنی ہے، لیکن اس میں سبحان اللہ عقیدہ اہل سنت کیسا واضح ہو گیا۔ کیا فرمایا نبی پاک نے؟ السلام علیکم، پڑھو نا، یا اہل القبور، السلام علیکم۔ قبرستان میں تو نمازی کی قبر بھی ہے، غیر نمازی کی بھی ہے، نیک کی بھی ہے، گناہگار کی بھی ہے۔ پورے قبرستان والوں کو یا اہل القبور کہنا نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اور میں اگر کسی مزار پر جا کر یا داتا حضور کہتا ہوں تو نہ جانے کیوں لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے بھائی، کسی کو اللہ سمجھ کر تھوڑی پکار رہے ہیں، کسی کو معبود سمجھ کر تو نہیں پکار رہے، لیکن مردوں کو پکارنا یا ان سے اس طرح کوئی بات کرنا اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ سنتے ہیں۔ تو کفار سے نبی یہ پاک گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں تو ہم سبحان اللہ اللہ کے پیاروں سے بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جس کے دل میں بھی اگر کبھی کبھی وسوسہ آ جاتا ہے، ہماری مسجدوں میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تو الحمدللہ قرآن و حدیث سے آج ہم نے سن لیا۔ بہرحال یہ پورا واقعہ میں نے کہا نا، بدر کا واقعہ تو اتنا بڑا ہے، میں اس کی ہائی لائٹس اور اس کا میسج ہمیں ملنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب آج بھی تو مسلمان پریشان ہیں، آج بھی تو مسلمان تکلیف میں ہیں، آج مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی بم گر رہے ہیں، آج بھی تکلیفیں ہیں، آج بھی ٹینشن ہے، کفار بٹانے کے در پہ ہیں۔ جی یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ پہلے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس رب نے بدر کے دن 5000 فرشتوں کو بھیجا وہ رب آج بھی وہی ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنایا وہ رب آج بھی وہی ہے۔ جس نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے دریائے نیل سے راستے نکالے، میرا مالک آج بھی وہی ہے۔ ہاں، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، مالک آج بھی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب رب تو وہی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم وہ نہ رہے، ہمارا ایمان وہ نہ رہا، ہمارا بھروسہ وہ نہ رہا۔ بدر والوں نے کیا کہا تھا کہ آپ ہمیں سمندر میں ڈالیں گے ہم چلے جائیں گے، ہم آپ کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں۔ مگر آج اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ شاعر مشرق کہتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، یعنی وہ بدر والا ماحول آج بھی پیدا کر لینا، وہ ایمان، وہ یقین، وہ اللہ پر بھروسہ۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی فرشتے مدد کو اتریں گے، بس جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فضائے بدر پیدا کرنی ہے، وہ اللہ پر بھروسے کی فضا پیدا کرنی ہے، وہ یقین پیدا کرنا۔ اب بہت بڑی آگ لگی ہو، ہمارے سامنے مشکلات کی آگ لگی ہو، وہ آگ آج بھی باغ بن سکتی ہے۔ ایک اور بات انہوں نے لکھی نا، کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، only one condition is required، ایمان کا لیول وہ ہو، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے، اللہ تو وہی ہے نا، قدرت تو اس کی وہی ہے۔
ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں, ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگے, ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ہمارا حرام روزی والا معاملہ, ہمارے اعمال دیکھے ہم, پھر کہتے ہیں مدد نہیں آتی. ہم ایک کام کر لیں, ہم اللہ والے ہو جائیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں. آؤ اس رمضان میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ میں نے انشاءاللہ اب بدر والوں کے نقش قدم پر چلنا ہے. دنیا پر بھروسہ نہیں, اللہ پر بھروسہ. جس کا لیول یہ ہو, حضرت ابراہیم کا بھروسہ کیسا تھا؟ فرشتے آئے تھے, کہتے ہیں آپ کہیں تو ابھی پانی سے آگ بجھا دیتے ہیں, ہوا سے آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. آخر میں جب بالکل آگ میں تھرو کرنے کا ٹائم آ گیا نا, تو حضرت جبریل آئے, کہتے ہیں آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لیں. کیا کمال کا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں رب دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے نا, اس نے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اگر راضی ہے وہ کہ میں جل جاؤں تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. ہائے ہائے ہائے. آج میں آپ کو ایک بڑی کمال کی وجہ بات بتاؤں, اگر آپ پک کر لیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا, ہم میں سے اکثر ہم لوگ کون ہیں, ہم سارے کون ہیں, ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. پتہ ہے کیسے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کاروبار ٹھیک ہو جائے, صحت ٹھیک ہو جائے, پلاٹ مل جائے, بچہ امتحان میں پاس ہو جائے, بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دے, اے اللہ اس ملک کا ویزا دے دے. ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ جو مجھے چاہیے. دوسرے لفظوں میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ دے جس حال میں میں راضی. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. فرق تھوڑا سا ہی ہے, مگر یہ کمال کا فرق ہے. مثال دیتا ہوں, آپ کا ایک بیٹا ہو, آپ کو کہ ابو موبائل چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, ابو موٹر سائیکل چاہیے, پرانی ہو گئی گاڑی چاہیے, ابو فلاں ملک میں جانا ہے, ڈیمانڈز ڈیمانڈز ڈیمانڈز. دو بیٹے ہوں, دوسرا بیٹا, آپ کا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ بولے مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو آپ دیں گے میں اس پہ راضی ہوں. سچ بتاؤ دونوں میں سے کس بیٹے پہ پیار آئے گا؟ یار یہ اتنی ڈیمانڈیں کر رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کہتا, کہتا جو ابو دیں گے میں راضی, نہیں دیں گے تب بھی راضی. کس پہ زیادہ پیار آئے گا؟ اچھا جو یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, اس کو آپ کچھ بھی نہیں دیں گے, آپ اس کو زیادہ دیں گے, اس سے زیادہ پیار کریں گے کہ یار یہ کچھ مانگتا ہی نہیں ہے, کہتا ہے جو دے بس میں راضی ہوں, آپ کی رضا چاہیے, آپ راضی رہنا ابو جی, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ جو دیں گے میں اس میں خوش ہوں, نہیں دیں گے تب بھی خوش ہوں. سمپل لاجک. ایک بار اللہ سے کہہ کے تو دیکھو نا کہ اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے, اور اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے تو میں بھی دکھ میں راضی ہوں. اگر تو میری تکلیف میں راضی ہے مالک, میں اس میں بھی راضی ہوں. شکوہ نہیں کرنا. پھر اگر یہ سٹیپ اٹھانا ہے نا تو پھر ہمت کرو اور ایک بار اللہ سے پکی عرض کر کے دیکھو, اے مالک اس حال میں مت رکھ جس میں راضی, میرے مولا مجھے اس میں رکھ جس میں تو راضی ہے. اس میں امتحان بھی آئے گا, اس میں چیک بھی کیا جائے گا, اس میں آزمایا بھی جائے گا, مگر جب بندہ اس امتحان سے نکلتا ہے نا پھر اس پر غیب کے در کھلتے ہیں, پھر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, سکون نازل ہوتا ہے, پھر غیبی مدد آتی ہے. ہماری تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی اللہ سے, اور ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو کمپلین شروع ہو جاتی ہے. ایسے کیسے اللہ سے دوستی ہوگی؟ اپنا کنیکشن تو اللہ سے بہتر کر لینا. اور آج آخر میں 2-3 اور اعمال بتا دیتا ہوں کہ اللہ مدد کیسے فرماتا ہے. اللہ کی مدد چاہیے اگر آج مسلمانوں کو, اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے سبحان اللہ اپنے مسائل کے حل کی مدد چاہیے, تو اینڈ میں آپ کو 2-3 کام بتا دیتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے تو یاد رکھیں, پہلی مدد کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن کس کی؟ مسلمانوں کی, جو ایمان میں پکے یقین والے ہیں, ان کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن اللہ پر بھروسہ ہو گیا نا پھر دیکھیں لیول کیا ہو جائے گا, پھر کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے. زندگی کا ایک اصول بنا لیں. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے, بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. یہ پرندوں کو رزق عطا فرمانے والی بات پتہ کیا ہے دنیا میں؟ اچھا چلیں ایک ریسرچ بتا دیتا ہوں. دنیا میں جتنے انسان ہوتے ہیں نا ملٹی پلائی بائی 10 جانور ہوتے ہیں. انسان کتنے ہیں؟ 8 ارب اپروکسیمیٹلی 800 کروڑ. تو جانور کتنے ہو گئے؟ 80 ارب تمام جانور ملا کر, ٹھیک ہے. اور اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کریں تو اتنے پرندے ہوتے ہیں, یعنی 800 ارب پرندے دنیا میں رہتے ہیں. اچھا پرندوں کی کالونیاں کون سی ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ کلاچی سوسائٹی میں تو انسان رہتے ہیں نا, پرندے درختوں پر رہتے ہیں. ہم درخت کاٹتے ہیں,
ہم پودے دور کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب میں چھوٹا تھا یا میری عمر کے لوگ ہیں ان سے پوچھیں, ہم نے بچپن میں اپنے گھر کے باہر کوئل کی آواز بھی سنی ہے, طوطوں کو بھی دیکھا, مینا بھی دیکھی, اور جناب سبحان اللہ تتلیاں بھی دیکھی. یہ نئی جنریشن کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر جانا پڑتا ہے, ان کو تو کراچی میں نظر ہی نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ ہم نے پودے ہی کاٹ دیے, درخت ہی کاٹ دیے, ان بیچارے پرندوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا. یہ زمین اللہ نے ان کے لیے بھی بنائی ہے, ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. جدھر جائیں درخت کاٹ رہے ہیں, درخت لگائیں, یہ پھر آئیں گے, یہ ان کا گھر ہے. بہرحال 800 ارب پرندے صبح نکلتے ہیں. ایک پرندے کے گھونسلے میں بھی کبھی آپ نے کوئی کبڈ نہیں دیکھی ہوگی چھوٹی سی, اس نے بنا کے رکھی ہو کہ 3 دن کا چارہ سائڈ پہ کر لو, 3 دن کے دانے سائڈ پہ کر لو, 3 دن کھاتا رہوں گا. کچھ نہیں ہے اس کے گھونسلے میں. 800 ارب پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں, شام جب گھونسلے میں آتے ہیں اللہ سب کو روزی دے چکا ہوتا ہے. جو رب 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے, مجھے تو اشرف المخلوقات بنایا, مجھے روزی کیسے نہیں دے گا؟ بھروسہ نہیں ہے. نہیں یار, فریج بھرا ہونا چاہیے. آج کل تو لوگ اور بھر رہے ہوں گے, جنگ والے معاملات ہو رہے ہیں, تھوڑے پیسے بھی گھر میں رکھو. اچھا ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی, اتنا کچھ ہے پھر بھی لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, اگلے مہینے کیا ہوگا, 4 مہینے بعد کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا, 2026 بڑا خطرناک ہے. او اللہ کے بندو, اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے, اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے, خود فرما رہا ہے قرآن میں ایمان والوں کی مدد کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ایمان والے تو بنے نا. پرندے بھروسہ کریں, اشرف المخلوقات بھروسہ نہ کرے. ہماری تو ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی. ابھی بچی پیدا ہوتی ہے, اور بڑی ہوگی تو شادی کیسے ہوگی, اس کے جہیز کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ نے بچی دی ہے, وہ انتظام بھی وہی کرے گا. ساری ٹینشنیں ہم نے لے لینی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ایمان مضبوط کرنا ہے. دوسرا, سبحان اللہ, قرآن میں رب فرماتا ہے مدد چاہیے نا اللہ کی, اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ یا تو خود دین کا کام کرنا شروع کر دیں, خود لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں, غیر مسلموں کو مسلمان بنانا شروع کر دیں. زبردست کام ہو گیا. نہیں کر سکتے تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا شروع کر دیں. خود عالم بن جائیں, یا جو علماء بن رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. خود قرآن سیکھیں, جو سیکھ رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیں. اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سپورٹ کریں, فزیکلی سپورٹ کریں. دین کی مدد کرو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج کے دور میں دین متین کا کتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پریکٹیکلی آ جاؤ دعوت اسلامی میں. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ چندہ دے دو. سب سے پہلے تو مدد دین کی پریکٹیکل کر رہی ہے نا. میں خود بیان کروں, میں خود درس دوں, میں خود ان کے قافلوں میں جاؤں, میں خود لوگوں کو نماز کی دعوت دوں, میں خود لوگوں کو گناہوں سے بچاؤں. دس از دا بیسٹ وے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. اور اس کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی ہم کسی ایک عالم دین کو اسپانسر کر دیں. کیا پتا قیامت کے دن وہی عالم ہمارا ہاتھ پکڑ لے, حضرت آپ نے رقم دی تھی, میں عالم بنا, چلے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. اپنا تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ کی مدد چاہیے, اللہ کے دین کی مدد کریں. اور دین کا کام جو لوگ کر رہے ہیں پہلے ان میں سے دیکھ لیں جن پر آپ کا دل ٹھکتا ہو کہ ہاں یہ عاشق رسول بھی ہیں, یہ عاشق صحابہ بھی ہیں, یہ عاشق اہل بیت بھی ہیں, اور واقعی دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. آپ کو ہر دوسری گلی میں دعوت اسلامی کا کوئی ادارہ, کوئی مسجد, کوئی جناب دعوت اسلامی کی خدمت نظر آئے گی. آپ خود گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل پر کتنی باتیں دعوت اسلامی کے ذریعے سیکھ رہے ہوں گے. آپ کے گھر کی خواتین کسی خواتین کے اجتماع میں جا کر کچھ سیکھ رہی ہوں گی. یعنی ہم سب بینیفٹڈ ہیں دعوت اسلامی سے. تو اتنا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو ہمیں پھر دعوت اسلامی کے دست و بازو بننا چاہیے. آگے چلیں, پھر ایک اور بڑا پیارا انداز حدیث پاک میں بتا دیا گیا, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. بیوٹیفل وے ہے. آپ کو لگتا ہے نا یار میں کسی مشکل میں ہوں, دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہوگا. کوئی قرضے میں ہوگا, کسی کے روزگار کا مسئلہ, کسی کا فیملی کا مسئلہ, کسی کے کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں. ابھی میرے کل ایک بھائی سے ملاقات ہوئی, کیسے کیسے لوگوں کے مسئلے ہیں, مطلب واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لوگ کتنی بڑی تکلیف میں آ گئے ہیں اس ایک آدھ ہفتے کے اندر. وہ بیچارے کہہ رہے تھے میرے 100 کنٹینر اس وقت سمندر میں ہیں اور میرا سامان آنے والا ہے, اور تقریباً بیٹھے بٹھائے فریٹ میں یا کہ نئے چارجز کے طور پر $2,500 پر کنٹینر پہ بڑھا دیے. کہہ رہے مجھے $2.5 سے $3 لاکھ کا نقصان جو بیٹھے بٹھائے ہو گیا. اب اس طرح کروڑوں روپے اور کئی لوگوں کے اربوں روپے نقصان ہو رہے. اگر ہمارا نقصان نہیں ہو رہا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ, اب یہ بھی شکر کا مقام ہے نا کہ اگر ہم وہاں کسی معاملے میں نہیں اٹکے ہوئے تو ہم شکر ادا کریں, اور جو اٹک گئے ہیں ان کی اس مصیبت پر خوشیاں نہیں منانا. لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں, دیکھا دبئی والوں کے ساتھ کیا ہو گیا, دیکھو پیسے لگائے تھے برباد ہو گئے. آپ مزہ کر رہے ہو کسی مسلمان کے نقصان پر. کل یہ باری ہماری بھی آ سکتی ہے. من ضحک ضحک, جو کسی پر ہنستا ہے
اس پر ہنسا جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما, سب کی جان مال عزت آبرو کی خیر فرما. تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ جو حدیث ہے کہ آپ اگر کسی پرابلم میں نا, دیکھیں میری اور آپ کی پرابلم میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں بیماری کو میں نہیں ختم کر سکتا, میں اپنے گھر کے مسئلے کو میں نہیں ختم کر سکتا, میں کسی پریشانی میں ہوں میرے بس میں نہیں ہے, مگر حدیث پاک میں نبی پاک نے فارمولہ دے دیا ہے, جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے گا. تو اپنی پرابلم کو رکھو سائیڈ پہ, دیکھو آس پاس کون مصیبت میں ہے, یار کسی کا کوئی چھوٹا مسئلہ بھی حل کر دوں گا, یہ نکل جائے گا اس مصیبت سے, میرے نبی نے وعدہ فرمایا اللہ میری مصیبت حل کر دے گا, کسی کی دعا لگے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ رمضان شریف میں یہ کرنے والے کام, اور رمضان کے بعد بھی یہ کام کریں. اللہ کریم سے دعا ہے اصحاب بدر کے صدقے اللہ آج ایک بار پھر مسلمانوں کی مدد فرمائے, غیب سے مدد فرمائے. ہم میں جو جس پر پرابلم اور پریشانی میں ہے رب کریم ہماری بھی مشکلیں آسان فرمائے, اور اپنی ذات پر ہمیں پکا یقین اور بھروسہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے, سب کی پریشانیاں دور کر دے. آج کی اس محفل کا, بیان کا, نعت خوانی کا, لنگر کا ثواب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, بالخصوص ازواج مطہرات, شہدائے کربلا, شہدائے بدر, شہدائے احد, اور بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے کریم اے کریم تمام اولیاء کامرین بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, اور بالخصوص ہمارے امجد بھائی, افضل بھائی اور سلمان بھائی کے والدین جن کے نام پر یہ زیتون اشرف مسجد بنائی گئی, اللہ ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. اے کریم مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما, آج کی رات کی برکتیں نصیب فرما. اے پروردگار عشرہ مغفرت ہے, رمضان کی راتیں ہیں, مغفرت کی راتیں ہیں, ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے بھائی بہنوں اور گھر والوں کی بھی مغفرت فرما دے. اے کریم اے پروردگار عالم اسلام کے لیے خیر فرما دے, یہ جنگیں رک جائیں میرے مولا, سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ان تمام جنگوں میں جس کا جو نقصان ہوا اللہ ان مسلمانوں کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. جو کفار مسلمانوں کو مٹانے کے درپے ہیں اے پروردگار ان سب کو نیست و نابود فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ, اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.